میں نے ایک واقعہ پہلے لکھا بھی ہے کتاب میں، اور مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے وہ لمحہ. جنوب ہندوستان میں ایک مرتبہ نیو ایئرز ایو تھی، یعنی اگلا دن نیا چڑھنا تھا. رات کے 12 بجے سارے لوگ ٹرافالگر اسکوائر میں اکٹھے ہوئے جو دنیا کی بے-حیائیاں ہیں ان میں مصروف ہو جاتے ہیں ان دنوں میں. اور جب رات کے 12 بجتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب کوئی تہذیبی روک نہیں، کوئی مذہبی روک نہیں، ہر قسم کی آزادی ہے. اس وقت اتفاق سے وہ رات مجھے ہیوسٹن اسٹیشن پہ آئی. مجھے خیال آیا جیسا کہ ہر احمدی کرتا ہے، کوئی اس میں میرا خاص الگ مقام نہیں تھا. اکثر احمدی اللہ کے فضل سے نیا دن اس طرح ہی شروع کرتے ہیں، نیا سال، کہ رات کے 12 بجے عبادت کرتے ہیں. تو مجھے موقع ملا، میں بھی وہاں کھڑے ہو کر اسٹیشن پر کاغذ اخبار تھے وہی بچھا کر وہاں 2 نفل پڑھنے لگا. کچھ دیر کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی شخص آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور پھر نماز ابھی ختم نہیں کی تھی تو مجھے سسکیوں کی آواز آئی. ایک شخص رو رہا تھا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انگریز بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا، میں گھبرا گیا، میں نے کہا پتہ نہیں سمجھا میں پاگل ہو گیا ہوں شاید اس لیے رو رہا ہے بیچارہ. میری ہمدردی میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، میری قوم کو کچھ ہو گیا. ساری قوم اس وقت نئے سال میں بے حیائی میں مصروف ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. اس چیز نے، اس موازنے نے مجھے اس قدر میرے دل پر اثر کیا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور بار بار کہتا تھا گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مذاق بھی اڑائے تب بھی کوڑی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ احمدی نوجوان کو. وہ آزاد مرد ہے، خدا کے سوا اس کی گردن کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی حقیقی آزادی ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے ایمان کے نتیجے میں. آج رات جب اکثریت شرابوں اور ناچ گانوں اور شور شرابے میں مصروف ہوگی، اس خاص طور پر مغربی دنیا میں، ہم اپنے جذبات کو خدا تعالیٰ کے حضور اس عہد کے ساتھ بہائیں کہ آئندہ سال اور ہمیشہ ہم ہمارے جذبات اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس کے حضور بہتے چلے جائیں گے. ہم اپنے ایمان میں ترقی کی کوشش کرنے والے ہوں گے، اپنی ہر حالت اور ہر عمل کو خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے. آئندہ سال جو آ رہا ہے وہ سب تمام احمدیوں کے لیے انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی بے انتہا مبارک سال ہو. آئندہ آنے والے سال میں پہلے سے بڑھ کر اس تعلق کو مضبوط کرنے کی خدا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دے سکے وہ آج رات کی دعاؤں میں، اس وقت جمعے کی دعاؤں میں اس پہلو کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ سال میں اپنی اصلاح کے پہلو کو ہر وقت سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کریں. اپنی عبادتوں کے معیار بلند کریں. اللہ کرے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے عملوں کو ڈھالنے والے ہوں.